السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اخلاق کورس کا یہ 14واں سبق مال کی محبت اور اس کے علاج کے بیان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سبق میں آپ کو مال کی محبت کے نقصانات بتائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ سبق کو باضابطہ طور پر شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذہن میں بٹھا لیں تو بہت آپ کے حق میں بہتر رہے گا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مال کی محبت یا دنیا کی محبت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً مذموم ہے، بلکہ یہ اس کا وہ درجہ برا ہے اور قابل مذمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے اور انسان کو آخرت سے جو ہے وہ غافل کر دے، اور اس حد تک اس میں انہماک ہو جائے کہ انسان کو نہ اپنے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یاد ہو، نہ ہی اس کو آخرت یاد ہو، اور نہ ہی اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کسی قسم کا کوئی غرض ہو، اور نہ ہی وہ ان کو ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہو۔ تو جو مال کی محبت ان چیزوں کو پیدا کرے، یا جس مال کی محبت سے جو ہے وہ انسان ان تمام حقوق کو بھول جائے، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو، تو وہ مال کی محبت مذموم ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی بہترین مثال دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مال کو ایسے سمجھو کہ جیسے کہ سمندر میں پانی ہوتا ہے، اور قلب کو ایسے سمجھو جیسے کہ کشتی۔ تو جب کشتی سمندر میں چل رہی ہوتی ہے تو اور یہ پانی اگر کشتی کے باہر رہے تو یہ آپ کے سفر میں آپ کے لیے معاون ہوگا اور آپ کو منزل تک پہنچانے میں آپ کا رہنما ثابت ہوگا اور معاون ثابت ہوگا۔ لیکن اگر یہی پانی اگر آپ کی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی اور کشتی والوں سب کو ہلاکت میں ڈال دے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہی مثال مال اور قلب کی سمجھو کہ مال اگر آپ کے پاس ہے لیکن وہ آپ کے قلب کے اندر اس کی محبت نہیں ہے اور آپ کے قلب کے اندر اس کی وقعت نہیں ہے، تب تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کے معاملات میں آپ کے لیے معاون ہوگا، اور آپ کے آخرت کے معاملات میں بھی آپ کو آگے لے کے جانے والا ہوگا۔ لیکن اگر یہی مال جو ہے آپ کے قلب کے اندر آ گیا تو نہ صرف یہ کہ قلب کو بھی برباد کرے گا، اور قلب کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے دل میں نہیں سماتے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت ہو، چاہے وہ غیر جو ہے وہ مال ہو، چاہے وہ غیر جو ہے وہ کبر ہو یا حب جاہ ہو، حب مال ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے غیر میں آتی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی قلب میں نہیں سماتے۔ پھر یہ بات بھی سمجھیے کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ مال کی محبت مطلقاً مذموم نہیں ہے، تو آپ کو قرآن کریم کی کافی ساری آیات اس پر شاہد ہیں، اور احادیث کرام میں بھی اس جو مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ایسے لوگ ہیں یا ایسے مرد ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع و شراء کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو نماز قائم کرنے سے غافل کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل اور آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تجارت اور بیع جو ہے یہ مذموم نہیں ہے اپنی ذات کے اندر، بلکہ یہ جب مذموم ہوگی کہ جب یہ آپ کو ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، اور آخرت کی یاد سے اور زکوٰۃ کے ادائیگی سے جو ہے وہ آپ کو غافل کر دے۔ لیکن اگر مال کے ساتھ ساتھ، تجارت کے ساتھ اور بیع و شراء کے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام آپ کے جاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اور یہ کہ آپ جو ہے یہ مال جو ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کے سفر میں آپ کا معاون ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ روایت کافی سارے الفاظ اور سندوں کے ساتھ مروی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ مطلب سب کا یہی ہے کہ حلال مال کمانا فریضوں کے بعد جو ہے وہ ایک فریضہ ہے،
اور وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ مال کے واسطے سے بہت سارے فرائض انسان پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اپنے نفس کا خیال رکھنا، کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ سب جو ہے یقیناً پیسے سے ہوتا ہے، چھت کا انتظام کرنا، پھر اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کا خرچہ اٹھانا، اس کا نفقہ اٹھانا، پھر اگر والدین ساتھ ہیں اور اگر عیال میں اس کے پھر اولاد بھی ہے تو یہ سب کا جو حقوق ہیں ان میں سے بہت سارے حقوق جو ہیں وہ مال سے وابستہ ہیں۔ لہذا شریعت کے اندر جہاں مال کے طلب پر اور کسب پر ترغیب دی گئی ہے حلال مال پر، وہیں جو ہے وہ اس کو دل میں بسانے سے جو ہے وہ منع بھی کیا گیا ہے اور اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، اور مقصد اس سب کا یہ ہے کہ مال کی طلب جو ہے وہ طبعاً ہو، اور اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مال کی محبت کے نقصانات کافی زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو ہر وقت یہی فکر لاحق رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے اور کس طرح جمع ہو، اتنے برتن ہو جائیں، اتنی چیزیں ہو جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنی چاہیے، زیور، کپڑا، گاڑی، مکان، پراپرٹی، بینک بیلنس، بزنس، بس اسی میں ہر وقت لگا رہے گا۔ جب رات دن دل اسی میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ نمبر 2، ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ جب دل میں مال کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش و آرام ختم ہو جائے گا، یعنی یہ کہ آخرت کی رغبت انسان کو نہیں رہتی ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور عین ممکن ہے اور زن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے کہ مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہ ہو، اور اگر دنیا میں جس درجے انحماق ہوگا اسی درجے مرتے وقت جو ہے وہ سوء خاتمہ کا بھی ڈر ہے۔ اکابر سے یہ سب منقول ہے، مروی ہے۔ تیسرا نقصان یہ کہ کبھی خاص مرتے وقت دنیا کا چھوٹنا برا معلوم ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چھڑائی ہے تو توبہ توبہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کو حرام و حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پرایا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور دھوکے کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے بھی آئے لے کر بھر لو۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے دنیا کی ایسی محبت کو نکالے۔ آگے اس کا علاج بیان فرماتے ہیں، اور یہ سارے علاج بڑے تیر و ہدف اور اکثیر ہیں۔ جو بھی شخص ان کو پابندی سے، خاص طور پر اگر ان کے ساتھ ساتھ کسی شیخ کامل کی نگہداشت اور نگرانی میں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقینی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں دل لگانے کا کیا فائدہ، بلکہ جس قدر زیادہ دنیا میں زیادہ دل لگے گا اسی قدر دنیا چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، یعنی کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دوسرا علاج بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ تعلقات نہ بنائیں، یعنی لوگوں سے زیادہ میل جول لینا دینا زیادہ نہ بڑھائے، ضرورت سے زیادہ سامان، مکان، جائیداد جمع نہ کرے، کاروبار، روزگار، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے، ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے، غرض سب سامان مختصر رکھے۔ پچھلے ایک درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ 4 چیزیں اصلاح قلب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں سے چوتھی چیز جو اس وقت رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ قلت الاختلاط مع الانام، یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم میل جول، یعنی کہ جتنا زیادہ اگر کوئی شخص، عام طور پہ اس بات کو بڑی جو ہے وہ فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں یا ہمارا حلقہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشلائزنگ جس کو آج کل فیشن سمجھا جاتا ہے یا جس کو آج کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں حد درجہ مذموم ہے۔ شریعت حد سے زیادہ تعلقات یا ضرورت سے زیادہ تعلقات بڑھانے کو بہت مذمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لہٰذا انسان کو صرف ان کے جو ضروری تعلقات ہیں، یعنی کہ پڑوسی، اس کے جو اقربا، رشتہ دار، ذی رحم، اس کی بیوی، اس کے بچے، والدین، اور جن کے حقوق کے ذمہ وابستہ ہیں تو ان کے ساتھ تو تعلقات رکھے، اور ان کے ساتھ بھی تعلقات میں گناہ کے اندر شریک نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی تقریبات ہیں، مثال کے طور پر کوئی مہندی ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر اختلاط ہے، موویاں بن رہی ہیں، یا بے پردگی ہو رہی ہے، یا گانے وغیرہ چل رہے ہیں، یا اگر دعوتیں ہو رہی ہیں جس کے اندر پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا،
یا کسی ایسی دعوت میں جہاں پر ہر وقت دنیا کی بات ہوتی ہے یا علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو ایسی تمام تقریبات اور اجتماعات میں چاہے وہ اپنے ذی رحم اور رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہو، ان سے اجتناب بھی واجب ہے۔ تیسرا علاج یہ کہ فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ حرص کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسراف اور تبذیر کا بھی گناہ ہے، جو اپنی ذات میں بھی ایک گناہ، یعنی یہ بذات خود ایک گناہ ہے، اور قرآن پاک میں ان دونوں بیماریوں کی اور گناہوں کی بڑی مذمت آئی ہے، اور یہ دونوں گناہ بھی جو ہے وہ حب مال اور دنیا کی محبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ موٹے کھانے کپڑے کی عادت رکھے، یعنی کہ کھانے اور پہننے میں زیادہ اہتمام نہ رکھا کرے، بلکہ اپنی زندگی کو جو ہے مسکینوں کی سی زندگی بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، اور یا اللہ مجھے مسکین ہی جو ہے مجھے مسکین ہی کی حالت میں موت دے، اور میرے حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرے۔ دیکھیں کیسے فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کاروبار زندگی اور کائنات جو ہے وہ پیدا کیا، وہ جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ مسکنت اور مسکینی کے ساتھ، موت کے وقت بھی مسکینی اور آخرت میں بھی اپنا حشر مسکینوں کے ساتھ جو ہے کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جو نگاہ ہے وہ ان مسکینوں سے ہٹنے نہ پائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ علاج میں کہ غریبوں میں زیادہ بیٹھے، امیروں سے کم ملے، کیونکہ امیروں سے ملنے سے ہر آسائش کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے ابھی نمبر 4 میں آپ کے سامنے پیش کی۔ چھٹے بات یہ کہ جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے اور حکایتیں دیکھا کرے، کیونکہ ان کے قصے اور حکایتیں دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہوگی اور ان جیسا بننے کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ ساتویں بات یہ کہ جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع میں لن تنالوا البر میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی، اور دل میں جو دور دور کی اور لمبی لمبی امیدیں اور امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور زمین چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ امنگیں خود بخود دفع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پہ ابھی پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔